نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج قرآن و حدیث کے جو میں واقعات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کام کاج خود ہی کرتی تھیں، اور اس وقت مشکل تھے معاملات سارے کہ چکی سے آٹا پیسنا اور باقی بھی سارے کام خود ہی کرنے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ کچھ جنگ کے بعد کچھ کنیزیں آئی ہیں، تو بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے کہا کہ آپ اگر تھک جاتی ہیں، مجھے پتہ ہے، تو آپ نبی پاک سے گزارش کریں کہ وہ ایک آپ کو کنیز دے دیں۔ تو آپ نے اپنے بابا جان سے گزارش کی، تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی، میں آپ کو کوئی ایسی چیز کیوں نہ دے دوں کہ جس کے بعد آپ کو کسی کنیز کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جی بابا جان۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ ایک عمل دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس کو سب جانتے ہیں، لیکن اس کا میں تھوڑی سی شان نزول بھی بتائی ہے ینگسٹرز کے لیے۔ تو وہ یہ ہے کہ 34 ٹائمز اللہ اکبر، اور 33 ٹائمز الحمدللہ، اور پھر 33 ٹائمز سبحان اللہ۔ تو یہ آل ٹوگیدر 100 ہو گیا، اور اس کو تسبیح کہا جاتا ہے کہ ایک تسبیح کر لیں، اس کا مطلب 100 دانہ۔ اب اس کو تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو جو مطلب زیادہ تر لوگ نماز کے بعد اس کی تسبیح کرتے ہیں دعا سے پہلے، تو یہ ایک ایسا نیک عمل ہے کہ اس سے روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ حضرت بی فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر کے کام تھک جاتی تھی، تو اس لیے آپ نے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، صحت نہ ٹھیک ہو، تھکاوٹ ہو جائے، تو معمول بن جائے کہ ہر واجب نماز کے بعد آپ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کریں۔ اس میں صرف یہی خوبیاں نہیں، بلکہ اب تفسیر میں آتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی لاڈلی ترین بیٹی کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ پڑھا کریں، تو اس سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو وہ بھی وہ دے دیتے، بلکہ وہی دیتے، لیکن اس سے افضل ترین ابھی کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جس میں 3 ہیں: اللہ اکبر، اللہ کی صفت کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر الحمدللہ کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور سبحان اللہ کہ وہ پاک و پاکیزہ ذات ہے۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خود پسند ہیں کہ اس طرح میری تعریف بیان کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہی اس کا پسندیدہ عمل ہے، ورنہ عبادت کے لیے تو بہت سے پہلے فرشتے بہت سے ہیں۔ تو حقوق العباد میں یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو۔ تو یہ پھر اس کا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 ٹائمز سبحان اللہ جو کوئی پڑھے، اس کی مشکلیں دور، اس کے لیے آسانیاں، بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ یہ بہترین وظیفہ ہے، بہترین ورد ہے۔ تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 100 رکعت، بلکہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے تسبیح فاطمہ الزہرا
پڑھنا بہت بہتر ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ 1000 نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی انرجی خرچ ہوتی ہے، لیکن یہ تو 2 منٹ کا کام ہے، بلکہ 1 منٹ 10 سیکنڈ اس پہ لگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ کے یہ بڑے پسندیدہ نام ہیں اور اس کی صفات ہیں، یہ تو بڑے آرام سے پڑھنا چاہیے، مکس اپ نہیں ہونا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت ہے، جو ان کے احکامات میں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔